مساجد کے تحفظ کے لیے بندہ بول نہیں سکتا، بندہ اپنی عزت کے دفاع کے لیے بندہ دوسروں سے لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر ناچ گانے کو عام کیا جائے تو اس کے خلاف اگر زبان اٹھائی جائے، آواز اٹھائی جائے تو اس بندے کو جیل ہو جاتی ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں، زبان درازی کے زبان کو کنٹرول میں رکھنے پہ اور ایسے الفاظ کو نکالنے سے گریز کرنے پہ پابندیاں لگتی ہیں۔ جب ہم اپنی عزت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں لیکن ہمیں مساجد کی عزت کا نہیں پتا تو امت مسلمہ کو میرے نزدیک جینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ، اشرف والی جگہیں وہ مساجد ہیں۔ ان سے اچھی اور عمدہ جگہ دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا معاشرہ جس طرف چل چکا ہے وہ صرف وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے دوری ہے۔ دین اسلام کے لیے جو تڑپ اصحاب نے کی ہے، کیا میری تڑپ اور آپ کی تڑپ وہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا جس طرح میرے اور آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، کیا ہم ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری کتاب کو بنایا ہے، اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچاؤں گا۔ جب درمیان تک پہنچ جائے تو آسرا ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ اب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو دنیا کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کے لکھا ہے، اور جب درمیان میں باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف کو رکھوا کے اور درمیانی آیت جو نازل کی ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، سب سے بڑا فتنہ وہ جوانی کا فتنہ ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے؟ آج بے شمار واقعات میرے سامنے کہ نوجوانوں نے اپنے والدین کو کس طرح دھکے دے کے اپنے گھروں سے نکالا ہے، کس طرح نوجوانوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے، قرآن مجید کے اوپر چھڑیاں ماری گئی ہیں۔ وہ کہاں کا ایس ایچ او ہے، وہ کہاں کا وہ سپاہی ہے، وہ کس نے اس کو عہدہ دیا، یہ ہم نے بنایا اسے۔ اور جب ہم قرآن کا تحفظ نہ کر سکے، مساجد کا تحفظ نہ کر سکے، جب قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے لوگوں سے نفرت اور عداوتیں، قداوتیں، نفرتیں اپنے دلوں کے اندر ڈال لیں گے، یہی سلوک کہ یہ دنیا ہر بندے کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میرے نزدیک دنیا اتنا بڑا فتنہ نہیں جتنا بڑا فتنہ بندے کی جوانی ہے، کیونکہ یہ جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے حضور آ کے توبہ طیب ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، زندگی کے تمام پہروں سے نوجوانی کو نکال کے اس سے عمدہ نہیں ہو سکتی، جبکہ جوانی میں آ کے توبہ کرتا ہے۔ سب سے افضل انسان وہ ہے جو جوانی میں اللہ کے حضور آ کے توبہ کرتا ہے۔ اور اب ہم حیران ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یار ایسے کام انسانوں کو اچھے نہیں لگتے، ایسے کام انسانوں کو بھبتے اور سجتے نہیں ہیں کہ انسان وہ کام کریں کہ جو اللہ نے ان پہ نعمتیں نازل کی ہیں اس کے برعکس، اس کے الٹ کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ کی کھلے عام مخالفت کی جا رہی ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا معاشرے کے اندر ہے۔ یہ مظفر گڑھ کا واقعہ، 19 سالہ لڑکا ہے، اس نے اپنی بڑھیا ماں کو صرف ایک چھوٹی سی بات پہ کلہاڑا مار کے اپنی ماں کا سر بدن سے علیحدہ کر دیا ہے، جبکہ قرآن نے تو یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ طریقت یہ تو نہیں سکھائی قرآن نے۔ لاہور کے اندر پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر بیوی نے 2 بچوں کو پٹرول منگوا کے، پٹرول چھڑک کے ان 2 بچوں کو جلا دیا اور وہ بچے کوئلہ بن گئے، راکھ ہو گئے۔ یہ سبق انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نے نہیں سکھایا،
لیکن یہ سبق پڑھا کہاں سے گیا ہے؟ یہ منہج کہاں سے پڑھا کہ نوجوان بندہ دنیا کے اندر بڑی اساس ہوتا ہے اور بڑی بنیاد ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن 5 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا ہے کہ ان عمری، بندے تو اپنی عمر کہاں گزار کے آئے؟ تو نے اپنے بچپن کہاں پہ گزاری؟ اپنا جوانی، اپنا بڑھاپا تو نے کہاں پہ گزارا ہے؟ تو اپنی زندگی کہاں پہ گزار کے آئے؟ اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ان شبابی، تو نے اپنی نوجوانی کی عمر کہاں گزاری ہے؟ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ان عمری کے اندر تمام زندگی آ گئی تھی، جوانی بھی آ گئی تھی، بچپن بڑھاپا بھی آ گیا تھا، لیکن دوسری دفعہ تاکیداً سوال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کہیں نوجوانوں اپنی زندگی کو گندی عورتوں کے آگے آپ ڈال کے فحش کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کر دینا. آج میں دیکھتا ہوں کہ ساری رات تک کہتے ہیں ہم یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں. کیا یہ قرآن مجید کی تلاوتوں کو سنتے ہیں؟ کیا یہ حدیث مبارکوں کو پڑھتے ہیں؟ یا قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں؟ جو ساری رات اپنی آوارگی کے اندر، بدماشی عریانی کے اندر گزارتے ہیں، اس کی راتیں پلیت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کے اندر سے رزق کی برکتوں کو چھین لیتے ہیں، پریشانیوں کا نزول ہو جاتا ہے، بیماریوں کا نزول ہو جاتا ہے. جن کے گھروں کے اندر ساری رات انڈیا کی کندری چلتی رہے، انڈیا کے مجرے چلتے رہے، ہر بندہ اپنے موبائل کے اوپر دیکھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں رات کو. یہ نوجوان ہیں جن کی راتیں مصلح کے اوپر گزرنی چاہیے تھی. یہی وہ نوجوان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاب والتائب حبیب اللہ، فرمایا کہ انا حبیب اللہ. 2 حدیثیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. اور فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو نوجوان جوانی میں آ کے اللہ کے حضور توبہ کرتے، جس طرح میں اللہ کا حبیب ہوں وہ بھی بندہ اللہ کا حبیب ہوا، بندہ اللہ کا پیارا ہے. نوجوانی کی عمر بڑی نعمت ہے. ہم ساری رات گندگی کے اندر بسر کر کے دن کاروبار کے اندر غرق کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. ہم نے ایسی فیکٹریاں بنا لیاں، پھر کی ہو گئے؟ ہم نے محلات بنا لیا، پھر کی ہو گئے؟ تم نے جائیدادیں بنا لی ہیں، پھر کیا کما لیا تم نے دنیا کا؟ ایک جھٹکا آنے کی دیر ہے، ایک جھٹکے کی دیر ہے. یہ تیری ساری فیکٹریاں اور یہ محلات، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ساری اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دے گا. پچھلے دنوں زلزلے کا جھٹکا آیا نہیں؟ لوگ حیران ہو گئے کہ باہر نکل آئے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور اینکر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے عورتیں کہتی ہیں کہ ہر جگہ سے ہر گھر سے کلمے کی صدائیں گونجتی ہیں. میں کہتا ہوں ایسی عورتوں کو زبان سے کلمہ کہنے کا حق نہیں ہے جنہوں نے اما عائشہ کی صداقت کا انکار کیے. اما عائشہ نے چہرے پہ پردے کو رکھا ہے اور یہ زینت اختیار کر کے کبھی اسلام آباد کے میدانوں کے اندر، کبھی لاہور کے میدانوں کے اندر اپنی زیب و زینت کو آراستہ کرتی ہیں. یہ اما صدیقہ کی صداقت کا انکار کر کے ان پہ تبرہ کرتی ہیں. یاد رکھو ایسی عورتیں، گندی عورتیں